وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا کثیر المعجزات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار بہت زیادہ معجزات والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں کیسے مان جاؤں کہ آپ کے سچے رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کے اس درخت کو بلا کر لاؤ تاکہ وہ گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کے بعد وہ اعرابی درخت کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے درخت، تجھے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ درخت اپنی جگہ سے ہلنے لگا اور اپنی جڑوں سمیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کلمہ پڑھنے لگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم فرمایا کہ واپس چلے جاؤ، تو وہ درخت واپس چلا گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص یہ معجزہ دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لایا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ ناظرین کرام، آج ہمارا جو موضوع ہے یقیناً ساری باتیں دین حق کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں ایمان افروز، لیکن کچھ باتیں وہ ہیں جب آدمی کرتا ہے تو اس کو اپنے اندر بھی ایک بلندی کا احساس ہوتا ہے، اس کی روح کی پرواز شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آج کے موضوع سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے دو اشعار آپ کو سنا دوں جو اس موضوع سے بہت ہی متعلق ہیں۔ آپ نے لکھا کہ وہی نور حق وہی ذل رب ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب، وہی نور حق وہی ذل رب ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب،
نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں، اور واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع تاجدار کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک ارض و سما۔ ناظرین کرام، حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ المعطی وانا القاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ ناظرین کرام، اسی موضوع کی حدیثیں، یہی مضمون جو ہے یہ تقریباً 8 احادیث صحیح بخاری میں ہیں، 8 صحیح مسلم میں ہیں، اور یہ ساری احادیث متفق علیہ ہیں۔ کسی مسلمانوں کے مسلک کے لوگ جو ہیں، کسی نقطہ نگاہ کے کسی کو اس پہ اختلاف نہیں، سب ان احادیث مبارکہ کو مانتے ہیں۔ ناظرین کرام، رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلیں۔ پھر ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ ساری ارض و سما کی کنجیاں اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد کر دی ہیں، مجھے عطا کر دی ہیں۔ ناظرین کرام، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کار ہیں اللہ کی طرف سے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منتظم اعلیٰ بنا دیا، سارے انتظامات آپ کے حوالے کر دیے، ارض و سما کے، جنت کے معاملات ہوں، اس دنیا کے معاملات ہوں، جتنا کچھ ہے جس کو جو ملے گا اسی دربار پاک سے آ کے ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر چاہیں تو سونے کے جو پہاڑ ہیں وہ سونے کے ہو جائیں، پتھر سونے کے، آپ چاہیں تو پتھروں کو گویائی مل جائے، آپ چاہیں تو سورج کو واپس پلٹا دیں، آپ چاہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیں، آپ چاہیں تو اپنے دست اقدس ڈال دیں تو پانی کے چشمے، ایک چھاگل پانی جو ہے اس میں سے 30,000 کا لشکر پانی پی لے، آپ ایک دودھ کے پیالے میں ہاتھ ڈال دیں تو وہ جو بات ہے کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ ناظرین کرام، آپ اپنا لعاب دہن ڈال دیں تو شیریں جام بن جائے، وہ کھارے جو پانی کا کنواں ہے، اور ناظرین کرام آپ چاہیں تو ایک خشک درخت جو ہے وہ بولنے لگے اور اس کی درخواست پر اسے چاہیں تو جنت میں لگا دیں، چاہیں تو ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں اپنا ساتھ عطا فرما دیں، چاہیں تو حضرت اسماء کو اور جو ہے اپنا ساتھ جنت میں عطا فرما دیں، چاہے تو جس کو بشارت دے دیں وہ جنت میں چلا جائے، چاہے کیسر و کسریٰ کی کنجیاں اور کنگن جو ہے وہ کسی اپنے صحابی کو عطا فرما دیں۔ ناظرین کرام، حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت عطا فرمائی ہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے معاملات جو ہیں اور آخرت کے بھی، جنت کے بھی، جنت کے بھی وہ مالک ہیں، کوثر کے بھی مالک ہیں۔ وہ جو کسی نے کہا تھا نا کہ صبح انہی کا سراہی ان کی، انہی کا مینا ہے جام ان کا، تمام عالم کے ہیں وہ مالک، یہ میں قدا ہے تمام ان کا۔ آج مالک ارض و سما اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ 3 بڑے اسکالر ہمارے ملک، جناب مفتی محمد سعید رضوی صاحب میرے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس، کئی کتابوں کے آپ مصنف ہیں، ایک شعبہ یونیورسٹی کا اس کے سربراہ، اور ان کے ساتھ ایک یونیورسٹی کے شعبہ کے دوسرے سربراہ، دوسری یونیورسٹی کے ڈاکٹر سعید احمد سعیدی۔ آپ تینوں سے واقف ہیں، یہ تینوں میرے مہمان بنتے رہتے۔ جی مفتی صاحب، یہ مالک ارض و سما، حقیقی مالک تو اللہ کی ذات ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین خالق کائنات کے نائب اعظم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ملکیت عطا کے طور پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو ودیت فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا کسی بھی چیز کا مالک ہونا اس معنی میں ہے جیسے ہم اپنے گھر کے، اپنی گاڑی کے، اپنی چیزوں کے مالک ہوتے ہیں، تو حقیقی طور پر تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ملکیت کا اثر جو ہے وہ صرف زمین پر نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے آج کے موضوع میں بھی ہے اور آپ نے انٹرو میں بھی ذکر فرمایا۔
حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت شیش علیہ السلام سے ایک دن ارشاد فرمایا کہ جب بھی اللہ کا ذکر کرو تو ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کی معرفت مجھے ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، ان کے بارے میں مجھے ذرا آپ بتا دیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین خالق کائنات نے میرے جسم میں روح ڈالی اور میری آنکھیں کھلی تو سب سے پہلے اللہ کریم کے نام کے ساتھ جو نام میں نے لکھا ہوا دیکھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پھر جب میرے پورے جسم میں روح چلی گئی اور اللہ نے مجھے جنت کی سیر کرائی تو پھر میں نے جو دیکھا کہ درختوں کے پتوں پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، جنت کے جو محلات ہیں ان کی جو فرنٹ ہے اس پر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، جنت کی جو نہریں ہیں ان کے کناروں پر جو پیالے رکھے ہوئے ہیں ان پر بھی یہی نام ہے، پتوں پر اور حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں پر یہ نام لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جدھر جدھر میں گیا ہر جگہ پر مجھے یہی نام نظر آیا۔ تو اس سے ایک بات غازی صاحب معلوم ہو گئی کہ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے جنت کو بنا کر اس کہ ہر جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کر یہ بتا دیا ہے کہ جنت بنائی میں نے ہے، اس کا مالک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، مالک ارض و سما یہ جو باتیں فرما رہے ہیں اس میں جنت کا بھی یقیناً ذکر آیا، لیکن یہ جو سیاح لامکان ہے وہ سارا سما کا جو سفر ہے کہ جبریل بھی تھک کے وہاں پہ اس کے پر بھی تھک گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ آپ نے اس میں اس کانسیپٹ کو اور اس عقیدہ کی وضاحت بھی فرما دی، خدا کے یہاں تمہارے لیے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عطائیں اور انعامات اور عنایات ہیں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس زمین، آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات، آسمان کی تمام مخلوقات سب کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، سب کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ آپ کی رسالت خاص قوم، خاص فرد کے لیے عام ہے، رسالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آپ یوں فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ اس لیے ہمیں پہلے اس نقطہ نظر کو کلیئر کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تُعْطِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے۔ تو جو خلیفہ اعظم ہے، جو نائب اعظم ہے، اس کو کیوں عطا نہیں کیا؟ آپ نے جس سفر کے حوالے سے جس واقعہ کا ذکر فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے 2 وزیر زمین پہ ہیں اور 2 وزیر آسمان پہ ہیں۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، اگرچہ امام ترمذی نے اس کو حسن غریب کہا، اور بعض لوگ جن کو شاید یہ نقطہ نظر سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے انہوں نے اسے موضوع قرار دے دیا، حالانکہ سنن ترمذی میں اس کا آنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے حوالے سے اس کا ذکر وہ کافی تھا۔ زمین پہ 2 وزیر، 2 وزیر آسمان پہ، جیسے گھر پہ نام اس کا لکھا جاتا ہے جو مالک ہو، جنت کی ہر چیز پہ مالک کا نام لکھا ہوا ہے، اسی طرح وزیر وہاں ہوتا ہے جہاں اس کی بادشاہت کا دائرہ کار ہو، زمین کی بادشاہت، آسمان کی بادشاہت۔ تو یہ سیاح لامکاں اپنے ان وزیروں کی یا اپنی بادشاہت کی ان حدود کو اور اس جگہ کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے تھے کہ اپنی بادشاہت کے اس حصے کو بھی دیکھا جائے جہاں جبریل اور میکائیل کی وزارت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، انسپیکشن پہ گئے ہوئے تھے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء اور رسل ہمارے لیے ایمان لانا اسی طرح ان پہ ضروری ہے، اور ان کی ناموس ہمارے لیے اتنی ہی ضروری ہے اس پہ ایمان جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سب کے درجات اور مقامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس حصے کی سیر کروائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے ہر سٹیج پہ، ہر آسمان پہ اور ہر منزل پہ ایک اپنے نبی مقرب کو مقرر کر دیا اور آپ کا استقبال ہوتا رہا، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس رات اس حصے کی سیر کی اور یہ بھی بتا دیا کہ جبریل یہ سلطنت اور یہ بادشاہت میری تھی، اس لیے اب آگے وہ ایریا شروع ہو رہا ہے جہاں تمہاری رسائی بھی نہیں ہے، وہ تمہارے لیے پروہبٹڈ، بس تمہاری جورسڈکشن یہاں تک، آگے کام شروع ہو گیا، لوح بھی تو قلم بھی تو، ڈاکٹر سعیدی تیرا وجود الکتاب۔ سبحان اللہ۔ اورنگ سلیمہ تیری نالین کا خاکہ، اعجاز مسیحا تیری بکھری ہوئی خوشبو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسن ید بیضا تیری دہلیز کی خیرات، کونین کی سج دھج تیری آرائش گیسو۔ واہ سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مالک ارض و سماء، یہ ایک ایسا خوبصورت موضوع ہے۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ سے اقبال کی ملاقات ہوئی فلک مریخ پر، جوید نامہ میں انہوں نے تذکرہ کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے غالب سے ملاقات کی تو غالب کا ایک شعر نقل کیا اس فکر کو، خلق و تقدیر و ہدایت ابتداست، رحمت للعالمین انتہاست، کہ تخلیق، تقدیر، یہ ساری چیزیں ابتدا ہے، رحمت للعالمینی عطا کر کے اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے کرم کی انتہا نگاہ ہے اس کو مستی میں، وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ جی اچھا، اس میں جو منصور حلاج سے ملاقات ہوئی، منصور حلاج نے اقبال کا عشق دیکھا، والہانہ پن دیکھا، فنائیت دیکھی اور طلب دیکھی کہ وہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا چاہتے تھے، تو انہوں نے پھر رہنمائی کی اور اقبال کو کہا، اقبال سن ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بو روید آرزو، اس کائنات ارضی میں جہاں کہیں بھی تو نظر دوڑائے گا اور جہاں کہیں تجھے تحرک، ارتقاء اور حرکت نظر آئے گی تو پھر جان لے یاز نور مصطفیٰ اورا بہار، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، یا تو اسے نور مصطفیٰ کا حصہ مل چکا ہے یا بھی تلاش میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کہہ سکتے ہیں اگر سورج نکل کر روشنی بکھیر رہا ہے، چاند طلوع ہو کر چاندنی بانٹ رہا ہے، ستارے نکل کر نور کی خیرات تقسیم کر رہے ہیں، کلیاں چٹک کر پھول بن چکی ہیں، پھول مہک کر مشام جہاں کو معطر کر رہے ہیں، اور یہ زندگی کی نبضیں چل رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے انہیں نور مصطفیٰ سے حصہ مل چکا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے ابھی یہ انتظار میں ہے۔ جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں سے وہ گزر گیا۔ جی سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اگر عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائیں کہ بتاؤ پھر تمہیں کیا چاہیے، تو وہ کہیں یا رسول اللہ آپ کے بس قدموں میں ہی رہیں، جنت میں بھی آپ فرمائے ہو گیا، یعنی جنت بھی عطا کر دیں۔ جی بالکل، وہ میں نے آغاز میں بھی روایت پڑھی تھی، ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مالک ہی بنا دیا، میں اس سے بھی تھوڑا آگے جا کے عرض کروں، قرآن پاک میں سورۃ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو جنت ہے اس کا وارث ہم نے اپنے پرہیزگار بندوں کو بنایا ہے۔ اچھا جی، یہ بندے جو ہیں وہ وارث ہیں جو عام بندے پرہیزگار ہیں، تو جس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وہ خادم اور نوکر ہیں، وہ بندے جو غلام ہیں، جب وہ مالک ہیں تو پھر حضور کی ملکیت کا کیا کہنا۔ اب دیکھیے غازی صاحب، اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات علماء نے بیان فرمائی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے کبھی اتنا مال جمع ہونے نہیں دیا کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہو۔ ایک جو وجہ بیان کی گئی وہ یہ بھی ہے کہ آپ چونکہ مالک ہیں پوری کائنات کے، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں جیسے انسان ہیں، تو انسان سارے جب آپ کی ملکیت میں آ گئے تو بندہ اپنے غلام کو، اپنی لونڈی کو زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتا۔ تو اگر حضور پر زکوٰۃ فرض ہو بھی جاتی تو لینے والا ہی کوئی نہیں تھا، کس کو آپ زکوٰۃ عطا فرماتے؟ تو اس وجہ سے بھی آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور دوسرا، جنت کی عطا کے تو سلسلے اتنے وسیع ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام روایت فرماتے ہیں کہ ایک عربی آیا آپ کی خدمت اقدس میں، تو اس نے آ کر سوال کیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا کہ آپ عطا فرماتے جاتے تھے۔ کبھی مزاج مبارک طبیعت ایسا نہ ہوتی تو آپ خاموشی اختیار فرماتے، نہیں آپ فرماتے تھے۔ تو حضور خاموش رہے۔ اس نے پھر سوال کیا، سادہ آدمی تھا، زیادہ جانتا نہیں تھا طبیعت شریف کو اتنا، ایک مرتبہ کیا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ جب سوال کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا جلال والے انداز میں فرمایا کہ مانگو۔ تو جب فرمایا مانگو تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھا کہ الان یسأل الجنہ، اب یہ جنت مانگے گا۔ اور جب وہ اتنا سادہ تھا، اس نے کہا حضور مجھے ایک اونٹ دے دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دیا، اور مانگو۔ اس نے کہا جی پھر ایسا کریں کہ مجھے زیادہ راہ بھی ساتھ دے دیں، اونٹ کے جو ساتھ دینا ہے۔
تو حضور نے فرمایا وہ بھی دیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والی عورت اچھی تھی کہ اس کو پتا تھا کہ جب نبی سے مانگا جائے تو کیا مانگنا چاہیے، تو اس نے مانگا بھی تو کیا مانگا۔ یعنی آپ اس سے یہ جو آپ نے سوال میں فرمایا کہ صحابہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ جب مانگنے کی باری آئی تو حضور سے جنت سے کم چیز مانگنی نہیں چاہیے، تو وہ جنت مانگے۔ صحابہ نے جنت سے بھی اگلی مانگی کہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت چاہیے، یعنی یہ تو پھر معراج ہے نا جی، مانگنے کی معراج ہے۔ یعنی جنت کا بھی جو اعلیٰ ترین مقام جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اللہ کو معلوم ہے یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہاں موجیں کریں گے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہنا ہی اصل میں صحابہ سمجھتے تھے کہ جنت اور جنت سے بڑھ کر یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آسمانوں پر جانے کی بات ہے، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، آپ کی سلطنت کا ایک حصہ ہے۔ اس میں ایک راز یہ بھی تھا کہ جب آپ آسمانوں پر تشریف لے کے گئے تو آسمانوں کے اندر بہت سارے ایسے ملائکہ تھے جو ہزاروں سالوں سے آپس میں مناظرہ کر رہے تھے کسی بات پر، ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، سال ہا سال گزر گئے۔ ان فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ ایک مرتبہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بلا تاکہ وہ ہمارا فیصلہ فرما دیں آ کر، تو حاکم ہی تو فیصلے کیا کرتے ہیں، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں تشریف لے جانا اس معنی میں بھی ہے کہ آپ نے ان گروہوں کو جو ہزاروں سالوں سے کسی بات پر آپس میں مناظرہ کر رہے تھے، حضور تشریف لے کے گئے، آپ نے ان میں جا کے فیصلہ بھی فرمایا۔ سبحان اللہ۔ مجھے بریک لینی ہے۔ ناظرین کرام، ذکر پاک اور میلاد مبارک کا مہینہ یہ ربیع النور کا مہینہ ہے، اور اس میں پھر ذکر پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہو، اللہ کی بے پایاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ہماری گفتگو جاری رہے گی، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس میں، ذات مصطفیٰ میں، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کے معاف کیجیے گا سارے معجزات، ساری عظمتیں، ساری رفتیں، سارے علوم ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر دیے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں اور شانیں، بس وہ مرزا غالب جو ہے وہ مدد کرتا ہے اس معاملے میں۔ اس نے کہا غالب ثنائے خواجہ بے ازداں گزاشتیں، کاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ غالب ہم نے حضور کی مدح و ثنا اللہ پہ چھوڑ دی، اسی کو معلوم ہے کہ اس کے محبوب کریم کی عظمتیں رفتیں کیا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا، ہم تو بس اس بارگاہ پاک میں اپنی حاضری لگوانے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ جی ڈاکٹر ہمایوں صاحب، دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جو دعا دی فوری اجابت۔ دراصل یہ بھی آپ کی بادشاہت کا ایک حصہ ہے، ایک شعبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دراصل جبریل، ایک حدیث ہے مسند احمد کی، جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے تو ایک فرشتہ آیا، جبریل نے نظر اٹھا کے دیکھا اور فرمایا جب سے یہ تخلیق کیا ہے یہ پہلی مرتبہ آیا ہے، اور پیغام کیا لے کے آیا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ عبد نبی بننا چاہتے ہیں یا بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کی اللہ کے رسول تواضع اور انکساری اختیار فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اختیار فرمایا وہ یہ تھا کہ میں اب نبی بننا چاہتا ہوں۔ گویا یہ عبدیت کا مقام جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بادشاہت سے بھی بلند ہے، اور آپ بادشاہ ہیں، یہ عبدیت اسے بھی آگے ہے۔ اسی لیے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ نزل الفرقان علی عبدہ، یہ عبدیت کا مقام اس بادشاہت سے زیادہ ہے، اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں آپ نے جس کے لیے جو اپنی زبان اقدس سے دعا فرمائی، حضرت عمر بن ابی جعد، آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار میں برکت کی دعا فرمائی، تو وہ فرماتے ہیں میں کوفے کے بازار میں کھڑا ہوتا تو 40,000 درم کا کاروبار کیے بغیر وہاں سے ہٹتا ہی نہیں تھا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مٹی بھی خرید لیتے تو وہ سونے کے بھاؤ بکا کرتی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف کا بھی یہی حال تھا۔ عبد الرحمن بن عوف، آپ نے ان کے لیے کاروبار میں برکت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے سونے کی اینٹیں، اور اسی طرح مختلف دعاؤں کی کاروبار میں برکت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد میں، اور حضرت انس کی عمر میں،
اس کے لیے برکت مال میں برکت کی دعا کی تو حضرت انس فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ مالدار اور مجھ سے زیادہ اولاد والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مختلف کیٹیگریز کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے مانگنے والے یا آپ کی بارگاہ میں جن چیزوں کے لیے عرض کی وہ کوئی ایک نہیں ہے۔ جب یہ کہا گیا تھا نا ربیہ مانگ جو چاہتا ہے، تو اس جو میں کائنات کی ساری چیزیں ہیں اور ان دعاؤں کو دیکھیں، ان دعاؤں کو یعنی وہ جو چاہتے اس وقت مانگ لیتے، جو چاہتے مانگ۔ اور مجھ سے ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ ایک نا سال ربیہ مانگ، ایک ہے کہ مجھ سے مانگ۔ اب یہ مانگنا وہ مقام ابدیت والا ہے، اس لیے ہمیں بہت سارے فتوے لگانے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے کہ وہ بادشاہ ہیں اور عبد ہیں۔ اور یہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک کے لیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو دعا قبول ہوئی وہ ان کے حافظے کی دعا قبول ہوئی ہے، کسی دوسرے صحابی کے لیے کاروبار میں برکت کی دعا، مال میں برکت کی دعا، اسی طرح نبی کریم سارے فرما رواؤں کے فرما روا وہ سوائے خدا کے ہے سب سے بڑا، تاجداروں کے سر ان کی دہلیز پر انکساری سے خم تاجدار حرم۔ اور دوسرا، اس سے دوسرا پہلو کہ اگر یہ فرمایا آپ نے کہ ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے اور آپ نے کہا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے کھانا نہیں کھاتے، تو اس نے کہا کہ میرا تو یہ ہاتھ کام ہی نہیں کرتا، تو آپ نے اس کے لیے دعائے ضرر فرمائی۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر ایسے ہے تو ایسے ہی ہو، تو اس کا وہ ہاتھ جو تھا دایاں اس کام کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا تھا۔ گویا یہ زبان جو ہے یہ وہ زبان ہے جسے ہم سمجھنے کے لیے یا عام زبان میں کہہ سکتے ہیں فیکونی زبان ہے۔ آپ کی زبان غزوہ حنین میں وہ کنکریاں پھینکی تھی نا جی، اور وہ کہتے ہیں کہ طائف تک لوگ اپنے گھروں میں جا کے گھس گئے اور وہ جو کنکری تھی وہ ڈرون بنی ہوئی تھی اور وہ اسی کو لگی اور اس پہ کہتے ہیں نام لکھے ہوئے تھے جس کے لیے آپ نے وہ ارادہ فرمایا وہی کچھ ہوا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن 6 نے وہ اوجڑی پھینکی تھی حرم مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ٹھٹھا کیا تھا، ان 6 کو کہا تھا کہ ان کی بربادی ہوگی، وہ 6 ہی جو تھے بدر میں ان کا پھر جو حشر ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، وجہ تخلیق کائنات بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مقصود کائنات بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہے؟ بے شک ایسے جو موضوع چل رہا تھا جب حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ کو جنت عطا فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عطا نہیں فرمائی، پھر پوچھا بھی آوا غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ کچھ اور بھی چاہیے؟ تو ظاہر ہے یہ وہی ذات کہہ سکتی ہے جو اختیار رکھتی ہو۔ بڑا خوبصورت کسی نے اظہار عقیدت پیش کیا، دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشو میں، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری، سبحان اللہ، گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی زد میں، اور جبریل کے شاہ پر تیرے بچوں کی سواری، سبحان اللہ سبحان اللہ، دھرتی کے ذویل عدل تیرے حاشیہ بردار، واہ، فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں، سبحان اللہ سبحان، کوثر ہو گلستان ارم ہو کہ وہ طوبہ، واہ، لگتی ہیں تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں۔ سبحان اللہ، تو یہ ایک حقیقت ہے کہ حضور علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں اور مالک کائنات بھی ہیں۔ واہ واہ، شیخ اکبر، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو دیکھنے والے ہیں، سبحان اللہ، اندھے تو نہیں فیصلہ کر سکتے نا، جو بینا ہیں انہوں نے بڑا خوبصورت اس حقیقت کو واضح کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے جب تخلیق فرمایا تو اسی وقت سے کائنات کا والی، سلطان اور حکمران بنا دیا۔ پھر حضور علیہ السلام کے اللہ نے نائب بنائے، ہر زمانے میں نائب آتے رہے اور پہلے نائب اور خلیفہ آدم علیہ السلام ہیں، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے جب حضور علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کا وقت آیا تو پھر یہ ہوا کہ فن دارجا کلو نور فی نور ساتے، ہر چمکنے والا نور حضور کے نور میں گم ہو کر رہ گیا، وغاب کلو حکم فی حکم ہی، ہر حکم شریعت حضور کی شریعت میں ضم ہو گیا، ون قادت جمیع و شرائع الیہ، اور ساری کی ساری شریعتیں حضور کی شریعت کے تابع ہو کر رہ گئیں، وظہرت سیادت التی کانت باطنتاً، اور پھر حضور کی وہ سرداری جو ابھی تک لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی، فَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اول بھی حضور، آخر بھی حضور، ظاہر بھی حضور، باطن بھی حضور،
اور ہر چیز کا. مفتی صاحب یہ جو سفر شروع ہوا سیدنا آدم کی پیدائش سے، تو یہ پھر سفر کرتا کرتا یہ آدمیت کو پھر آخر میں اللہ نے شاہکار بھیجنا تھا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو آپ کے انتظار میں تھی ساری کائنات، یوں لگتا ہے. انتظار میں نہیں بلکہ غازی صاحب وہ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، آپ جانتے ہیں کہ وہ مجمع عام میں جب بھی گفتگو کرتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دیتے تھے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سارے تو آئے پروٹوکول کے لیے تھے، اصل تو حضور کا آنا ہی مقصود تھا، اس لیے وہ سارے آتے تھے اور اعلان کرتے جاتے تھے کہ ہمارے بعد وہ آ رہے ہیں، ہمارے بعد. اچھا، اسی لیے پھر علامہ اقبال نے مفتی صاحب ایک بڑی عجیب بات کی. انہوں نے کہا کہ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں کوئی حرزہ سرائی کرتا ہے یا ختم نبوت کو نہیں مانتا، وہ 1,24,000 انبیاء کی توہین کرتا ہے. بالکل غازی صاحب، وہ سب انبیاء علیہ السلام نے حضور کے فضائل و مناقب ہی تو بیان کیے. آپ دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، تو انہوں نے بھی جب آپ کی متعلق بشارت دی تو سب پہلے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا، پھر تورات کی تصدیق کا اعلان دوبارہ کیا. حالانکہ قوم تو وہی تھی جو ان کو ماننے والے تھے، وہی لوگ آئے ہوئے تھے نا، ان کے سامنے پھر یہ کہنا کہ میں اللہ کا رسول بن کے تمہاری طرف آیا ہوں. تورات یاتی من بعد اسمہ احمد، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی چیزیں بتا کر ان کا مقصد شاید کہ الرٹ ہو جائے، میں بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں، اور وہ اہم بات یہ ہے کہ میں اس عزت اور شان والے رسول کی خوشخبری دینے کے لیے آیا جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا. اور ابھی ہم جو بات کر رہے تھے غازی صاحب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے تو کیا کہنے، حضور دعا فرما دیں تو کیا کہنے. ام المومنین حضرت سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دینے کے بعد کے معاملات دیکھے وہ بہت مختلف ہیں. حضور نے پوچھا کہ عائشہ بتاؤ، تو آپ نے عرض کیا ان ربک یسارع فی ہواک. امام بخاری نے روایت کیا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے بارے میں یہی دیکھا کہ اللہ آپ کی خواہش پوری کرنے میں بہت جلدی فرماتا ہے. یعنی دعا تو بہت بعد کا مسئلہ ہے، حضور کے قلب اقدس میں جو خیال بھی آ جاتا ہے اللہ اس کو بھی جلدی پورا فرماتا ہے. آپ دیکھیں تحویل قبلہ کا واقعہ، حضور نے دعا تو کوئی نہیں فرمائی، صرف دل میں خیال آیا کہ یہ قبلہ ہمارا ہونا چاہیے تو دوران نماز ہی اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ بدل دیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ملکیت اور اختیارات کو دیکھیں. قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کا کوئی بھی معاملہ ہو تو اس کے لیے 2 مرد گواہ ہونے چاہیے، اگر نہ ہو فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَةٌ مِّمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. فرمایا پھر 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں. تو آپ دیکھیے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاہد لہ خزیمہ، تو جس کے لیے خزیمہ گواہی دے دے یہ کافی ہے، اس کی ایک اکیلے کی گواہی. ڈاکٹر صاحب ایک آپ نے غور کیا، معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انبیاء کے معجزات جو ہیں وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی جھلک نظر آتی. یعنی لکڑی وہاں پہ بنتی ہے سانپ موسیٰ علیہ السلام کے، یہاں لکڑی تلوار بن جاتی اور پھر وہ نسل در نسل چلتی ہے اور ایسا کام دکھاتی. جب ہم 100 کہتے ہیں نا تو 99 اس میں شامل ہوتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ مولانا روم نے کہا ہے یا جامی نے کہا ہے؟ دونوں میں سے مولانا روم نے کہا ہے کہ جب 100 کا ذکر کریں تو 99 اس میں شامل ہے. اصل لکڑی کا ذکر آپ نے کیا، یہ بادشاہت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصرفات یہ ان ساری چیزوں میں ہے، کیونکہ آپ ان کے مالک اور ان کی یہ آپ کی بادشاہت میں ہے. آپ نے بڑا معروف واقعہ اور کتنے ہی صحابہ نے اسے روایت کیا کہ ٹیک لگا کے جس تنے سے آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اس میں اس کو دفن کیا گیا. بعد میں وہ پورا قصہ حدیث کی کتاب دفن کیا گیا. کس لیے دفن کیا گیا؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے دست مبارک، آپ کے جسم اطہر کی برکت سے وہ انسانی صفات کا مظہر بن گیا. اب یہ بادشاہت کا وہ تصرف ہے جو کائنات کے کسی اور انسان کو، عام انسان کو حاصل نہیں ہے. جب وہ انسانی صفات کا مظہر بنا تو اب حکم دیا اس کو دفن کر دیا جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرح دیگر چیزیں، یہ تو نباتات ہیں، حیوانات کو بھی آپ دیکھیں تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گھر میں ایک گھوڑا تھا، جب ایک جانور تھا، جب تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے وہ بڑے خاموشی سے رہتا، اور جب آپ باہر تشریف لے جاتے تو پھر وہ گھر میں چلنے پھرنے لگ جاتا. وہ احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی جانتا تھا. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں ایک گھوڑے کو حکم دیا کہ
تم یہی ٹھہرو. وہ جو اونٹ ایک صحابی کا تھا, کسی کا قابو نہیں آ رہا تھا, اونٹ کے واقعات, باغی ہو گیا اور پاگل پن کی حد تک چلا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ادھر ہی رک گیا, ادھر گردن جھکا دی. گھوڑے کو کہا کہ ہم نماز پڑھنے لگے ہیں بطور سترہ, تم یہیں کھڑے رہو. جب تک آپ نماز ادا فرماتے رہے وہ وہیں کھڑا رہا. اب یہ جی ساری کائنات ہی کھڑی رہی. جب سیاح لامکان صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے گئے تو ساری کائنات انتظار میں, ساری کائنات ہی رک گئی, کائنات رک گئی. اور یہ فیضان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, ہوتا تو یہ ہے کہ جب کسی کے سامنے بادشاہ کا نام لے دیا جائے اور یہ پتہ ہو کہ یہ واقعی بادشاہ کی طرف سے ہے, سفینہ کو بھیجا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف, تو رستے میں شیر نظر آ گیا. اب اس شیر کو کے سامنے حضرت سفینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس اس لیے کیا کہ اسے حضرت سفینہ کو پتا تھا کہ یہ کس کی ملکیت میں اور کس کی بادشاہت میں, یہاں کس کا فرمان اور کس کا حکم چلے گا. اس لیے اس نے کہا کہ مجھے یہ نہ سمجھنا کہ میں عام ہرکارہ ہوں اور میں عام دعوت اور پیغام لے کے جانے والا ہوں. مجھے بھیجنے والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو زمین اور آسمان کی ہر چیز کے بادشاہ ہیں. وہ کون سے صحابی ہیں وہ جو افریقہ فتح کرنے گئے, کیا نام ہے ان کا؟ حضرت عقبہ بن نافع. عقبہ بن نافع. وہ جنگل میں انہوں نے کہا جی فوجی چھاؤنی نہ بنائیں یہاں پہ بڑا خطرہ ہوتا ہے, سانپ ہیں, بچھو ہیں, بھیڑیے ہیں, شیر, چیتے. تو انہوں نے صرف ایک ہی اعلان کیا جا کے کہ عقبہ بن نافع نے کہ جنگل کے درندوں سب سن لو, میں رسول اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں, ہم نے یہاں چھاؤنی بنانی. تو کہتے ہیں سانپ نے اپنے وہ جو بچے تھے وہ اپنی جانوروں نے بچے اپنے اٹھا کے جنگل سے کوچ کر دیا, رسول اللہ کے غلام آ گئے. رسول. اور اصل بات یہ ہے کہ یہ صرف نعروں اور مفادات کے حصول سے ہٹ کے یہ جذبہ آج بھی پیدا ہو جائے, آج ہم اندر سے اعلان کر دیں کہ غلامان مصطفیٰ اب یہ کریں گے, اندر سے اعلان کر دیں, پھر نہ تعداد کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی. فضائے بدر پیدا نہیں ہو رہی. وہ آگ جو ہے آج بھی انداز گلستان لیے ہوئے ہے, لیکن کاش کہ اندر وہ جذبہ اندر. پرابلم پتہ کیا ہے ڈاکٹر؟ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی. بالکل ایسے قیادت, بالکل ایسے قیادت اگر اس طرح کی میسر آ جائے, دیانتدار قیادت جو بغیر کسی دنیاوی لالچ غرض کے اور بغیر کسی کو نفع نقصان کے چکروں میں پڑے ہوئے, جب وہ اللہ کا نام لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کھڑا ہو جائے, نتائج وہی ہوں گے. اچھا, اس میں ایک اور پہلو ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افراد تیار فرمائے وہ انمول تھے, ان کو کوئی خرید نہیں سکتا تھا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی قیمت لگ جاتی ہے. جب قیمت لگ جاتی ہے تو پھر زبان کی تاثیر بھی ختم ہو جاتی ہے. ایک اور پہلو معجزات کے حوالے سے, آپ مالک ارض و سما ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں جہاں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کی انتہا ہوتی ہے اس سے آگے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی ابتدا ہوتی ہے. مثلا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ معراج کرائی, زمین پر کھڑے ہیں, کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض, زمین پر کھڑے ہیں, نظر جھکاتے ہیں تو زمین کی پہنائیوں میں چلی جاتی ہے, اٹھاتے ہیں تو آسمان کی وسعت میں چلی جاتی ہے. تو ان کی نظر کی انتہا آسمانوں کی وسعت تک ہے. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ابراہیم علیہ السلام کی نگاہوں کے نور کی انتہا ہوتی ہے اس سے آگے مصطفیٰ کریم کے قدم جا رہے. سبحان اللہ, سبحان. سنا ہے کہ مہماں سرائے مکاں سے سرے لا مکاں آپ مہماں ہوئے تھے. سنا ہے کہ عرش معلیٰ کے دل میں بسد ناز نوری قدم جاگتے. سبحان اللہ. دوسرا پہلو دیکھیں, کائنات انسانی میں سب سے بڑا معجزہ جو انبیاء کو عطا ہوا حضور علیہ السلام سے پہلے وہ مردوں کو زندہ کرنا ہے. ٹھیک. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ انتہا ہوئی ہے اس سے آگے حضور علیہ السلام کے معجزات کی ابتدا ہوتی ہے. استون حنانہ کا آپ نے واقعہ سنا, مظہر صفات انسانی وہ بن گیا. کنکریاں 40,000 کے لشکر میں پھینکی جاتی ہیں. ایمان اور کفر تو دل کی کیفیت کا نام ہے, ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا, عام انسان بھی نہیں دیکھ سکتا. دست نبوت کا جسے لمس نصیب ہوا ہے 40,000 کے لشکر میں دل کے چھپے ہوئے جذبات بھی وہ جان رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے, اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں. اچھا, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انتہا کیا تھی؟ پتھر پر عصا مارا ہے
تو آپ دیکھتے ہیں کہ 12 چشمے پھوٹتے ہیں، لیکن پتھروں سے چشموں کا پھوٹنا یہ ہر کسی نے دیکھا ہے، اور پتھروں سے پھوٹتے ہیں، لیکن انگشت ہائے نبوت کے درمیان سے چشمے جاری ہو جائیں، دودھ کے بھی اور پانی کے بھی، ایک پتھر سے جو موسیٰ نے نکالے چشمے، پھر بھی اس دست مفجر سے بڑھ کر تو نہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، ایک اور جو لمس ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کپڑے کو لگ جائے اس کو آگ ہی نہیں لگ رہی۔ دیکھیں غازی صاحب، یہی تو بات ہے، ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکات ہیں ان کو ہم کیسے احاطہ میں لا سکتے ہیں؟ ہم احاطہ کر ہی نہیں سکتے اس کا، کہ کپڑے کو لگ جائے تو اس کو آگ نہیں لگتی، اور آٹے کو لگ جائے تو وہ نہیں پکتا۔ اچھا، ایک اور وہ حدیث پاک آپ کے علم میں ہوگی کہ قیامت کے روز پھر جب اللہ تعالیٰ، لمبی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میرے ابھی بھی کچھ اطلاع ملے گی کہ کچھ لوگ ہیں جو آپ کا نام لے رہے ہیں جہنم میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب عرض کریں گے تو اجازت ملے گی، آپ جائیں گے اور دست اقدس سے ان کو نکال لیں گے؟ جی بالکل نکال لیں گے۔ اس میں بھی پہلو وہی ہے کہ جہنم بھی تو آپ کی ملکیت میں ہے، جہنم بھی تو آپ کی ملکیت میں ہے نا، تو اس کا مطلب یہ جس کو چاہیں جہنم میں بھی پھینک سکتے ہیں۔ جی بالکل، اور پھینکا، ابو جہل وہی ہے، ابو لہب وہی ہے، جو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ شیبہ سارے بطور خاص جو گستاخ رسول ہے، اس کے لیے تو وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا نا جنت میں جانے کا اس طرف کا، اس کا تو ٹھکانہ وہی ہے، اس کی معافی ہے ہی نہیں کسی صورت میں۔ اچھا، یہ نہیں آج کے دور میں بالفرض کوئی گستاخی کرے اور کوئی آدمی جو ہے وہ دینی رہنما یا کوئی ہو، وہ کہے جی میرے پاس آ جائے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ غازی صاحب، یہ اتھارٹی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی حق ہے، یہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، امت میں کسی کو نہیں ہے، یہ بالکل پوری امت بھی چاہے معاف کرنا تب بھی نہیں کر سکتی، کسی ایک بندے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ یہ تو دادا گنج بخش اور سیدنا قادر جیلانی بھی نہیں معاف کر سکتے۔ نہیں، میں پوری امت، اس میں علماء، صلحاء، اولیاء، اقطاب سب شامل ہیں، وہ نہیں کر سکتے۔ غازی صاحب، بات چل رہی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بھی نہیں معاف کر سکتے، نہیں کوئی بھی نہیں، صرف حضور کا۔ اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جہاں گستاخی کرے، اللہ کی جلالت جب جلال میں آتی ہے تو حضور علیہ السلام بھی سفارش کرے تو اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ وہ عبداللہ بن ابی والی بات کر رہے ہیں، عبداللہ بن ابی والی، آپ اندازہ لگا لیں کہ ایسے بھی مقامات آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ گستاخی رسول اتنا حساس معاملہ ہے کہ جو اس طرف قدم اٹھاتا ہے نہ اس کی دنیا بچتی ہے نہ اس کی عاقبت بچتی ہے۔ اور جواب بھی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، کوئی زبان سے اگر غلط کلمہ اور گستاخی کا نکالتا ہے تو انسان جواب نہیں دیتے۔ قرآن جو ہے قیامت تک کے لیے یہ بتا دیا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے سخت وعید، ذالک زنیم، زانی کا۔ اچھا، ویسے میں رات ڈاکٹر صاحب سوچ رہا تھا کسی اور معاملے میں کہ جو بندہ گستاخی کرتا ہے نہ اس کا باپ ایک ہوتا ہے نہ ماں ایک ہوتی، ٹھیک ہے، وہ ذالک زنیم کے اوپر میں غور کرتا رہا۔ یہ تو غازی صاحب ایک متفقہ بات ہے نا، علماء نے، فقہاء نے، محدثین۔ پہلے میں کہا کرتا تھا نا پروگراموں میں، ڈاکٹر بھی، وہ پروگرام ایک میں نے پولیٹیکل میں بھی یہاں کہا تھا 92 میں کہ وہ ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیں ان لوگوں کا، لیکن یہ رات مجھے خیال آیا کہ یہ تو نہ باپ ایک ہوگا نہ ماں ایک ہوگی، یہ تو ضابطہ ہے، یہ ضابطہ ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، یہ ضابطہ ہے، اس میں قیامت تک کے لیے ضابطہ ہے۔ اور ہم بات کر رہے تھے حضور کی ملکیت کی، تو ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان جب نماز فجر پڑھ کے نکلے تو دیکھتے ہیں کہ بھیڑیے ہی بھیڑیے باہر آ گئے مسجد نبوی کے سین میں، تو وہ بڑے حیران ہوئے کچھ کہ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو کہ بھیڑیے یہاں تک انسانی آبادی کے اندر آ گئے، مسجد میں پہنچ گئے۔ وہ واپس گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ حضور وہاں بھیڑیے آ گئے باہر، تو بجائے اس کے کہ حضور کو اس پر پریشانی کا اظہار، اچھا چلو کسی کام سے آئے ہوں گے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، باہر تشریف لائے۔ اور یہاں یہ پوائنٹ غازی صاحب یہ بھی ہے کہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اپنے جتنے بھی اس کے محکوم ہوتے ہیں ان کی زبانوں سے، ان کی ثقافت سے، ہر چیز سے واقف ہوتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانور آئے تو حضور جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ ہاں بھی کس کام کے لیے آئے ہو؟ تو اب دیکھیں بھیڑیوں نے ادب کتنا کیا کہ وہ 40 کے قریب تعداد لکھی ہے محدثین نے، ان میں سے جو ان کا سردار تھا وہ آیا اور وہ بھی ایسے سر جھکا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو عرض کرتا، اس نے اپنی بات کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ بات کی تو وہ چلے گئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا کہ حضور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے ان سے کیا بات کی اور اس نے آپ سے کیا بات کی، تو کہا کہ وہ ایک مسئلہ پوچھنے مجھ سے آیا تھا کہ حضور پہلے تو ہم جو بکری ملتی تھی، جو بھیڑ ملتی تھی، ہم اٹھا کے لے جاتے تھے، اب کافر بھی بکریاں بھیڑیں چراتے ہیں اور آپ کے غلام بھی چراتے ہیں ساتھ،
اب ہمیں بتا دیجئے، فرما دیجئے کہ ہم نے صرف کافروں کی اٹھانی ہے یا ان کی بھی اٹھا سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو یعنی یہ ملکیت آپ دیکھیں کہ ان کو پتہ ہے کہ جو حضور کا غلام ہے وہ حضور کے نوکروں کے ساتھ، حضور کے غلاموں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ میں نے ان کو اجازت دے دی ہے، یہ اللہ کا رزق ہے تمہارے لیے، جس کی ملتی ہے تم لے جاؤ۔ اور میں یہاں پہ غازی صاحب بات کہتا ہوں، یہ اگر حضور منع فرما دیتے کہ مسلمانوں کی نہیں اٹھانی، بھیڑیے بھوکے تو مر جاتے مگر کسی مسلمان کی بکری قیامت تک ہاتھ نہ لگاتے۔ اسی طرح اس میں ایک یہ بھی پہلو ہے کہ جنت کے حوالے سے بڑی حدیث شفاعت کے، صحابہ نے کہا کہ آپ نے اتنی تعداد بغیر حساب کے جنت جائے گی، تو عرض کی کہ اضافہ کر دیں، تو آپ نے جیسے ایک چیز بھرتے وہ بھر کے کہا، یہ چلو بھر کے فرمایا یہ جہنم سے نکال کے جنت۔ تو 2-3 دفعہ ایسے کیا تو ایک صحابی عرض کرنے لگے اللہ کے رسول بس کیجئے، تو دوسرے کہنے لگے کیا آپ پسند نہیں کہ یہ امتی جو ہیں کثرت سے جنت میں جائیں؟ تو وہ کہنے لگے یہ تیرا میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کا ہاتھ ہے، ایک ہی ہاتھ میں ہو سکتا ہے، ایک ہی چلو میں اللہ سب کو جنت عطا کر دے۔ تبھی تو وہ جو دروغہ دوزخ ہے وہ کہے گا یا رسول اللہ کسی نے رہن نہیں دینا کہ سارے ہی لے گئے ہو۔ دوسرا بہت شکریہ، میں اب ٹائم ہو گیا جی نسخے کا، بادشاہت کے اصول بھی بتائے ہیں کہ دنیا میں نظام کو کیسے چلانا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا بھی، ڈاکٹر صاحب آپ کا، ڈاکٹر سعیدی۔ ناظرین کرام نسخے کا وقت ہو گیا۔ یہ 12 ربیع الاول کا نسخہ جو ہے یہ ہمارے سارے بیوروز جو ہیں ان سے مل سکتا ہے 92 چینلز کے، اور یہاں بھی سکرین پہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اور پرنٹڈ بھی ہم نے رکھا ہوا ہے گیٹ پہ، یہاں سے بھی لے سکتے ہیں، کوئٹہ، کراچی۔ اور کل 92 روزنامہ 92 جو ہے وہ اپنے ہاکر سے آپ حاصل کر لیں، اس میں کل یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی چھپ جائے گا، اور فیس بک پہ بھی اپلوڈ ہے، ہماری جو سائٹ ہے اس پہ بھی آپ کو یہ اویلیبل ہے نسخہ، اور اس کو ضرور پڑھیں کیونکہ یہ شیخ المشائخ قطب زمان حضرت غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ جو شخص اس کو پڑھے گا سارا سال اس کے گھر میں خوشحالی رہے گی، کوئی مصیبت تکلیف پریشانی نہیں آئے گی۔ اور پھر ایک فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ منقول ہے کہ وہ شخص بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ رحمتیں، برکتیں اور یہ وظیفہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ناظرین کرام، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا خیبر کا قول مبارک ہے، فرماتے ہیں اگر توکل سیکھنا ہو تو پرندوں سے سیکھو کہ جب شام کو واپس گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے، یہی جوہر ایمان ہے۔ اور ناظرین، اللہ کریم آپ کو حاسدین کی بد نظر سے بچائے۔ حسد جو ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ ویسے تو جو حاسد ہوتا ہے وہ اپنی آگ میں ہی جلتا رہتا ہے، اور یہ اس کے لیے یہ دنیا جہنم بنی ہوتی ہے حاسد کی، اور اللہ تعالی حسد کی جو بیماری ہے اس سے سب مسلمانوں کو بچائے، کیونکہ ایمان جس دل میں ہوتا ہے اس میں حسد نہیں آتا، اور اس بیماری سے قومیں تباہ ہو جایا کرتی ہیں، ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، وہ نعرہ جو ہم ہر روز لگاتے ہیں وہ ہم لگاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ یہ کونے کونے، کوچے کوچے، کو بکو، ہر قریہ بستی میں یہ نعرہ گونج رہا ہے، گونجتا رہے گا تا قیامت گونجتا رہے گا۔ کل میں نے ایک کلپ دیکھا ہے اور مجھے بہت دکھ ہوا، ایک سیاست دان خاتون جو ہے، اس کی بیٹی جو ہے، اس نے پاکستانی فوج کے بارے میں اتنی گندی زبان استعمال کی، ہرزہ سرائی کی ہے۔ یہ مملکت کے محافظ ہیں، اس کو پتہ ہونی چاہیے۔ وہ جو صدر ڈیگال تھا اس نے کہا تھا کہ فوج تو ہوگی میاں، اگر تم اپنے ملک کی فوج کو نہیں رکھو گے تو دوسرے کی فوج آ جائے گی ملک میں، یہ تو حفاظت کے لیے ہے، یہ ہماری فوج، یہ جو سرحدوں پہ ہمارے نوجوان کھڑے ہیں یہ اس ملک کے محافظ ہیں، یہ اس ملک سے محبت کرتے ہیں۔ نعرہ لگائیے، وہ بھی لگائیں، میرے مہمان بھی لگائیں، سارے سامعین ناظرین، اور یہ نعرہ تا قیامت گونجے گا، تا قیامت پاکستان مرضی رب ہے، یہ پاکستان قائم ہونے کے لیے بنا ہے۔ اندرونی بیرونی دشمن سن لیں، ان کے سینوں میں یہ تیر اور تلوار ہم چلاتے رہیں گے، حاسدوں کے یہ تیر چلتے رہیں گے۔ لگائیے نعرہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔